أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مقدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. التماس ہے سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پر بانیان پاکستان جسٹس سید امیر علی زائنس سراغا خان، مولوی میجر سید حسن بلگرامی، سر سید وزیر حسن خان بہادر سید آل نبی، سر ابراہیم رحمۃ اللہ، مہاراجہ سر محمد علی خان محمود آباد، نواب سر فتح علی خان قزلباش، سر سید رضا علی، سر سید سلطان احمد، مسٹر غلام علی شہرگہ، آغا محمد اشرف قزلباش، سید مرتضیٰ، سید محمد محسن، سر سید علی امام، راجہ غضنفر علی خان، نواب سید محمد اسماعیل خان عرف سجن صاحب، راجہ امیر احمد خان آف محمود آباد، راجہ آف سلیم پور، راجہ سید محمد مہدی پیر پور، سید جعفر امام الحسن ابو الحسن اصفہانی، اور بالخصوص حبیب فیملی، گوکل فیملی، ہارون فیملی، مرزا فیملی، قاضی فیملی، اور بالاخص قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ وقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد وعلی محمد. پاکستان کی سالمیت کے لیے بلند صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا عنوان اور مثال قرار دے رہا ہے. یہ طے ہے کہ تمام تر فضائل کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے. اس گھرانے کی عظمت میں جو کچھ اللہ نے کہا اس میں ایک روشن اور واضح آیت مباحلہ ہے. فمن حاجک فیہ
من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو بحث کرے، تسلیم نہ کرے، فقل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ بات گھر سے شروع ہوگی۔ وہ تحریکیں کامیاب نہیں رہتی جن تحریکوں میں بانیان کے گھر والے ساتھ نہ دیں۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ اور گھر کو، خاندان کو، اپنی فیملی کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے کسی بھی نظریے کی بقا کے لیے، کہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ نظریہ سالم رہے، باقی رہے، زندہ رہے، تو آپ کو اپنے گھر والوں سے تحریک کا آغاز کرنا ہوگا۔ اگر بیٹا ہی ساتھ دینے کو تیار نہ ہو، اگر بیٹی ہی اپنے والد کے نظریے کی مخالف ہو، اگر بھائی اور عزیز ترین فرد ہی ساتھ دینے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ تحریک آگے چل نہیں پائے گی۔ بہت دیر ٹھہر سکتا ہوں اس مطلب پر، مگر سب باتیں چھوڑ کر ایک نتیجہ۔ آج اگر ساری دنیا میں نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ بطفیل اہل بیت پڑھا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ اس سے اچھی صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے حضرات کی۔ تو گھر والوں سے تحریک کا آغاز ہو۔ ایک اور صلوات دیا کریں گے۔ علماء کرام کی صحت و سلامتی، خاص طور پر مولانا فضل حسین عابدی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ سب کی مولانا کی سلامتی کے لیے بلند سلام۔ گفتگو یہاں پر ہے کہ نبی مکرم سے اللہ نے کہلوایا کہ پھر اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں کو۔ اور پھر میدان مباحثہ میں مباحثہ کریں گے اور ہم قرار دیں گے، فنجعل، ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اچھا ہے، اس آیہ کریمہ میں اس منزل بیان پر ہم قرار دیں گے، پہلے بھی ہم کا ہے کہ ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم مل کر، تم اور ہم مل کر، یعنی یہ پیغام ہے۔ تعالوا ندعو، لے آتے ہیں تم اور ہم، یعنی مشترکہ کام ہے۔ تم اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اور ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں۔ مثلا اس طرح سے بھی آپ ترجمہ کر لیں، تم اور ہم اپنے جیسوں کو لے آتے ہیں اور پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ ثم نبتہل، یہ بھی ہم، تم اور ہم مباہلہ کریں گے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم، تم اور ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو وہ تو جانتے تھے نا کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیج نہیں سکتے، اس لیے غنیمت جانا اور مباہلہ نہیں کیا، اور پوری ملت بچ گئی اہل بیت کی نفرین سے، اور جزیہ دے کر چلے گئے۔ وہ ایک بحث اور مباہلہ ہوا نہیں۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ کہ گھر والے جب تک ساتھ نہ دیں تو باہر والوں کا ساتھ حقیقی اور سچا نہیں ہوتا۔ گھر والوں کا ساتھ واقعی ہوتا ہے، اور اس میں باہر والے 2 لاکھ ہوں اور گھر والے مثلاً 5 ہوں، تو طاقت شاید یہ گھر والوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ گھر والے خلوت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جلوت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں،
یہ ایک محاورہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، دور کے ڈھول سہانے۔ باہر والے دور والے تعریف کریں، یہ حقیقی تعریف نہیں ہے، یہ حقیقی تعریف نہیں ہے۔ واقعی تعریف وہ ہے جو گھر والے کریں، اور کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ منافقت تو نہیں ہے، جیسا یہ باہر جا کے بولتے ہیں ایسے ہی گھر میں بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ نبی مکرم کی تحریک میں، نبی کی نبوت کی تحریک میں، تحریک الہیہ میں، تحریک الوہیت میں، یعنی جو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس میں گھر والوں کا اتنا بڑا دخل ہے، توجہ چاہوں گا، اتنا بڑا دخل ہے کہ نبی جب آغاز اور اعلان اسلام کریں گے تو سب سے پہلے گھر والے کلمہ پڑھیں گے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، جیسے مسلمان بولتے ہیں صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ عزیزان گرامی، سب سے مشکل رشتہ زوجہ کا ہے، سب سے دیر سے مانتی ہیں یہ، سارا جہان مان لیتا ہے مگر محترمہ کہتی ہیں تسلیم نہیں کرتی شوہر کو۔ لیکن یہ حسن ہے سرکار کی نبوت کا، جب اعلان نبوت کیا ہے تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، مولا علی نے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اس طرح گھر سے آغاز ہوا ہے۔ اپنے مضمون کو کل مولانا ہم سیرت امام حسن پہ غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کے احساس کے ساتھ کہ کم علمی ہے اور کم اہلی ہے، نا اہلی ہے، لیکن جتنا ہو سکا بات آگے بڑھے گی۔ دیکھیے فضائل کے باب میں جب میں یہ کہوں کہ ائمہ اہل بیت خود مولا کائنات انہیں اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، تو تھوڑا سا بعض لوگوں کے حلق سے یہ بات اترتی نہیں ہے، اور خاص طور پر جو زیادہ کہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، انہیں یہ بات ذرا کہ نہیں صاحب غلو ہو رہا ہے۔ اچھا، بزرگوں نے، علامہ مجلسی نے بہار میں، شیخ صدوق نے علیہ رحمہ نے، ان بزرگوں نے غلو کی پوری تعریف لکھ دی ہے۔ ہمیں اسے میں سمجھتا ہوں کہ امام بارداؤں میں بھی لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ بانیان بھی اپنی حدوں کو پہچانے اور مجمع بھی اپنے آپ کو جانے، اور ذاکروں کو بھی پتا ہو کہ ان کا وہ کون سی وادی ہوتی ہے جہاں قدم رکھیں گے تو پر جل جائیں گے، اس سے آگے انہیں نہیں جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کے لیے دو جگہ، ایک سورہ مبارکہ زاریات میں اور ایک سورہ مبارکہ نساء میں، دو جگہ پر حضرت اسماعیل کے لیے دو علیحدہ صفتوں کا اللہ نے اظہار کیا ہے، یاد کیا ہے حضرت اسماعیل کو، اور حضرت ابراہیم سے متعلق گفتگو ہے، فَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو، کی زمین کو، ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی کہ جو علیم ہے، عالم نہیں، شاہد شہید، عالم علیم، توجہ ہے، دونوں کے اندر ایک موٹا سا فرق ہے جی۔ قاتل قتیل، یہ جو عالم اور علیم کا فرق ہے نا، عالم جب کسی کو آپ کہیں گے تو اس کی زندگی میں کوئی ایک وقت، مثلا ایک دفعہ کبھی علم کا اظہار ہو تو وہ عالم ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے جب سے پیدا ہوا جب سے عالم ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ جب تک زندہ رہے گا عالم رہے گا۔ یہ کون ہے کہ جن کے آنے سے پہلے اللہ انہیں عالم کہہ رہا ہے، اور صرف لفظ عالم نہیں ہے، علیم ہے، یعنی ان کی زندگی میں صفت مشبہ، ان کی زندگی میں علم سے خالی لمحہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جب یہ بات ہم کر رہے ہیں تو بات بہت روشن ہے کہ اللہ عالم ہے، اللہ بھی علیم، اللہ نے اپنے کو بھی علیم کہا ہے۔ خبردار، لفظ مشترک ہوتا ہے مگر محل بدلنے سے معنی بدلتے رہتے ہیں جی۔ شاہد شہید، اللہ بھی شہید جی، اللہ نے نبی کو بھی قرآن میں شہید کہا ہے، شاہد بھی کہا ہے۔ مولا علی کو بھی قرآن مجید میں آیت کی تفسیر میں، تعویل میں مولا علی مراد ہے شہیدن بینی و بینکم، وہاں مولا علی
کو بھی شہید کہا ہے، ہمارے پروفیسر تقی ہادی بھی شہید، ہمارے علامہ حسن ترابی بھی شہید، معاذ اللہ، اللہ بھی اور یہ بھی کیا برابر ہیں؟ لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ بھائی سیکھنے یا سمجھنے اگر آئے ہیں تو ذرا میری طرف توجہ کریں۔ لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، لفظ ولادت جب میرے لیے استعمال ہوگا تو نجاست، اور جب ائمہ کے لیے استعمال ہوگا تو طہارت۔ اب یہ کہنا چھوڑ دو کہ لفظ ولادت ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ لفظ ولادت قرآن میں بھی نبیوں کے لیے آیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے بھی آیا ہے، حضرت یوسف کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی آیا ہے، اور ائمہ اہل بیت کی زبان مبارک پر احادیث میں بھی لفظ ولادت ائمہ کے لیے آیا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب اس ممبر سے، یعنی اس ممبر سے مراد ممبر حسینی سے، کوئی غیر معیاری گفتگو کرے اور یہ کہے کہ ولادت وہ ائمہ کی نہیں ہوتی، ولادت ہماری ہوتی ہے۔ تو بھائی وہ بات کرو جو سنبھال سکو۔ قرآن میں اگر حضرت عیسیٰ کے لیے السلام علیہ یوم ولدت، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میرے روز ولادت پر سلام ہو، تو ایک معصوم کے لیے، ایک نبی کے لیے، ایک حجت خدا کے لیے لفظ ولادت آیا ہے۔ اور احادیث میں مولود کعبہ بولتے ہیں نہیں بولتے آپ؟ کہا جی آج مولا علی کے ظہور کا دن ہے، اور 13 رجب کو اشتہار چھپنے لگے، 3 شعبان کو امام حسین کے ظہور کا دن ہے۔ تو میں لفظ ظہور پہ زیادہ منفی مثبت تبصرہ نہیں، لیکن لفظ ولادت سے چڑھنے والے تھوڑا سا اپنا علمی معیار بہتر کریں۔ یہ کوئی توہین نہیں ہے، محل بدلے گا معنی بدل جائیں گے۔ اب اللہ بھی علیم اور اسماعیل بھی علیم، تو دونوں کے علیم ہونے میں کیا فرق ہے؟ ایک علم دینے والا علیم ہے اور ایک علم لینے والا علیم ہے۔ ایک کو دیا جا رہا ہے اور ایک دے رہا ہے، لفظ مشترک ہے، مگر کم سے کم اتنا روشن ہوا کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ جو دنیا میں آنے سے پہلے پڑھا ہوا ہو۔ ابھی آئے نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک غلام علیم کی انہیں بشارت دی گئی ہے، بشارت دے رہے ہیں حلیم۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے حضرت اسماعیل کے لیے، وہ ہے حلیم جی، وَبَشِّرْنَاهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، حلیم علم والا علیم۔ اور ہم نے بشارت دی ہے ابراہیم کو ایک بیٹے کی، ایک فرزند کی جو حلیم ہے۔ علیم اور حلیم، حضرت اسماعیل نے ان دونوں صفتوں کا اظہار کیا کہ جب آ کر کہا حضرت ابراہیم نے کہ انی ارا فی المنام، میں خواب میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ اذبح ہوگا، تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترى، تو کیسا دیکھتے ہو اس بات کو؟ تو اب حضرت اسماعیل کے علیم ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، یعنی ایسا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں جو آپ کو دکھایا گیا ہے مجھے پہلے سے پتا ہے۔ تو فوراً کہا کہ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، آپ وہی کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو وہی کریں جو آپ کو حکم دیا گیا، اتنے اطمینان سے، اتنے آرام سے، کوئی بات تو کرتے، کوئی بابا خواب ہے، ہو سکتا ہے خواب سچا ہو، مگر جانتے ہیں ایک جانب وہ پہلو کہ معصوم کا خواب حالت بیداری اور حالت نیند میں انہیں حکم الہی ملتا ہے، تو ایک جانب وہ اپنی جگہ بحث، لیکن یہاں حضرت اسماعیل کا اتنے اطمینان سے بولنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں پہلے سے پتا تھا، یہ ان کے علیم ہونے کی طرف رہنمائی ہے۔ اور حلیم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ حلیم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ فوراً فرمایا ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین۔ حلیم اسے کہتے ہیں جو صبر کرتا ہوں، آستینے لوٹنے والا حلیم نہیں ہوتا، گھوسا مکہ تیار رکھنے والا حلیم نہیں ہوتا، شجاعت کسی کو تماچا مارنے کا نام نہیں ہے، شجاعت اپنی توانائیوں کو عقل کے مطابق استعمال کرنے کو، اور
اور شہید استاد سبت جعفر نے تو 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کر ڈالی. وہ کہتے ہیں کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے. بھائی ان کے مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. میری مجبوری تھی کہ میں اس آخری زینے پر بڑے والے پہ بیٹھوں، کیونکہ صحت کے میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی مخاطب قرار دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تسلی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تکلیف ہو رہی ہو کسی کو دیکھنے میں تو مجھے معاف کریں گے. شہید فرماتے ہیں کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی کوئی شجاع بھی ہو اور حلیم بھی ہو، بردبار بھی ہو، تحمل مزاج بھی ہو اور شجاع بھی ہو. بلکہ واقعی مطلب تو یہ ہے کہ شجاع ہوگا ہی وہ کہ جو حلیم ہوگا. اگر حلم کے بغیر شجاعت ہوگی تو یہ دوسرے کا گلا کاٹنے کے بجائے اپنا کاٹ لے گا. اگر حلم اور بردباری کے بغیر شجاعت ہوگی، شجاعت ہو حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا جب میدان میں آپ اترتے ہیں تو لمبے چوڑے لوگوں کو مارتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، جن کے ہاں اسلحہ زیادہ لگا ہوا ہے اسے پہلے مارتے ہیں، جو آگے والی صف میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں آپ پہلے مارتے ہیں. میدان جہاد میں آپ کا مطمع نظر دشمن کون ہوتا ہے؟ تو مولا مسکرائے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان میدان میں اترا ہوا ہو اور ڈھونڈ انہیں رہا ہو تسلی سے کہ جو قبیلوں کو لے کر آئے ہیں. یہ بیچارے مزدوروں کو مارنے کا کیا فائدہ؟ انہیں مارو جو انہیں لے کر آئے. 500 آدمی مارنے کے بجائے 5 مار دو تاکہ یہ 500 چلے جائیں واپس. رحم کرو ان بیچارے غریبوں پر. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہیلپ عزیزان گرامی، ہیلپ. آج 14 اگست میں نے شیعہ بانیان پاکستان جو شیعہ شخصیات تھی ان کے نام پڑھ کر آپ کو سنائے. میرے سنی بھائی ناراض نہ ہو، جتنے بھی پاکستان بنانے میں اہل سنت نے کردار ادا کیا ہے ان کے مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. مگر یہ فہرست میں نے اس لیے پڑھ کر سنائی کہ ہمارے بچوں کو ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں سنا ہو دیکھا جائے گا، ہمارے جوانوں کو اور بچوں کو معلوم ہو کہ اس ملک کی تعمیر اور تشکیل میں ملت جعفریہ کا کردار کیا. مسلم لیگ 1905 میں بنی تھی اور حقوق مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد 1800 کچھ میں شروع ہوئی ہندوستان کے اندر. اور سب سے پہلے جو مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کوشش کی اور ایک جماعت کی صورت میں کوشش کی، اس کے سربراہ سر آغا خان تھے، جو موجودہ آغا خان ان کے دادا. اور پاکستان بننے کے یعنی مسلم لیگ بننے کے بعد بھی جو اسماعیلی شیعہ، بہری شیعہ اور اثنا عشری شیعہ، یہ جو میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ تینوں شیعوں کے نام لیے ہیں. تو ان کا کردار بہت روشن ہے. میں آپ کو یہیں روکنا چاہوں گا. پاکستان بناتے ہوئے جو نظریہ تھا وہ قائد اعظم کا نظریہ دہرانا چاہ رہا ہوں، یا بانیان پاکستان کا نظریہ دہرانا، اور اپنے مضمون پہ بھی رہوں گا. اور وہ یہ نظریہ تھا کہ جب تک فکری اصلاح نہیں ہوگی سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح اس وقت ممکن ہے کہ جب فکری اصلاح کر لی جائے، سوچ تبدیل کریں. سوچ بدلیں گے تو معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے. جی شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس محترمہ تو یزید تھا. ساری برائیاں تو یزید میں تھی، مگر حسین اصلاح کرنے امت کی جا رہے ہیں. جو برا ہے اس کی اصلاح نہیں کر رہے. سمجھنے کے لیے سوال اٹھا رہا ہوں. امام
امام حسین نے برائیاں کی، بیان کی کہ یزید میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، مگر فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، امت کی کوئی ایک برائی نہیں بتائی اور اصلاح امت کی کرنے جا رہے ہیں۔ شاید روشن بات ہے کہ امت کی اصلاح کرو، اگر تم نے یزید کی اصلاح کی تو یہ یزید ابن فلاں چلا جائے گا اور پھر یزید ابن فلاں کوئی اور آ جائے گا، تو یزیدوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ تو یزیدوں کی اصلاح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کی اصلاح کرو جو یزید بٹھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سال جو شخصیات رحلت فرما گئی ان میں جناب صدیر عابد رضوی اور میرے بڑے بھائی صاحب جناب علامہ طالب جوہری، ریحان اعظمی، ان سب کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ تو فکری اصلاح اور اس کے بعد پھر سماج کی اصلاح ممکن ہے۔ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کچھ پیغامات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے، توجہ، قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے دو عنوانوں پر کام کیا۔ ایک عنوان مسلمانوں کے حقوق کا شعور۔ آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا فلاں حق ضائع کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، مجھے اپنا حق کا ہی نہیں پتا کہ میرا حق ہے، یعنی بے حیثیت قوم، بے حیثیت شہری، مجھے اگر اپنے حق کا ہی نہ پتا ہو تو میں اس کے لیے آواز کہاں اٹھاؤں گا؟ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے ایک رہنما کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، کہ وہ اپنی قوم کے حقوق سے انہیں آشنا کرے کہ تمہارا یہ حق ہے جو پامال ہو رہا ہے، تمہارا وہ حق ہے جو پامال ہو رہا ہے۔ یہ بہت مکمل مستقل کام ہے، کام کرنے کا ہے۔ اس کے بعد حقوق سے آشنائی اور شعور دینے کے بعد اب ان حقوق تک پہنچنا اور انہیں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد، اور وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں، ایک افرادی قوت اور ایک مالی قوت۔ عوام چاہیے ہوگی، میٹنگز میں، جلسوں میں، اجتماعات کے اندر حمایت کرنے والے لوگ چاہیے ہوں گے، ووٹ کی ضرورت پڑ جائے گی تو لوگوں کی رائے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ سب چیزیں ہوں اور پیسہ نہ ہو۔ جی، ایک دو میٹنگیں تو آپ کر لیں گے کسی سے مانگ تانگ کے، مگر زیادہ عرصے نہیں چل پائے گی آپ کی تحریک۔ آپ کے پاس فنڈز کی ضرورت ہے، آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، تب جا کے آپ کی تحریک آگے بڑھ سکے گی۔ افرادی قوت اور مالی قوت۔ عزیزان گرامی، پلٹیے سیرت امام حسن کی طرف۔ نبی مکرم نے یہی تو توجہ دلائی تھی کہ انسان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یہ معاشرہ انسانی اقدار کو کھو بیٹھا ہے، اور اب افرادی قوت بھی چاہیے اور مالی قوت بھی چاہیے۔ اہل بیت کے کردار نے افرادی قوت بنوائی اور جناب خدیجہ کے مال نے سرکار کو مدد فراہم کی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا میں محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا کردار ہے جو مجمع بڑھا رہا ہے۔ علم اور حلم، یعنی اگر کسی نبی کو اللہ علیم بنائے اور حلیم بنائے تو کیا پریشانی ہے کہ اللہ کسی امام کو حلیم بھی بنائے اور علیم بھی بنائے؟ جس امام کو اللہ نے علیم اور حلیم قرار دیا ہے اس امام کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ لہذا علم کا عالم یہ ہے، سیرت امام حسن، علم کا عالم یہ ہے کہ جب سرکار کی انجمن سجی ہوئی ہے، واقعہ سنا رہا ہوں، تاریخ کا ایک صفحہ دکھا رہا ہوں، اور نبی کی آغوش مبارک میں تشریف فرمائے، میرے مولا حسن عمر سن و سال ظاہری طور پہ 3 سال کا ہے، ایک بدو اصحاب تشریف فرمائے، امام مولا نبی کی گود میں تشریف فرمائے، ایک بدو گوہ پکڑ کر لایا، اس کی دم پکڑی ہوئی تھی، مردہ کو شکار کر کے لایا تھا، بھگو کھاتے تھے، یہ لمبی چھپکلی بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ پکڑ کر لایا اور دور سے آواز دے کر کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟
نبی مکرم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو گو ہے یہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ایسے اٹھا کے کہنے لگا یہ مردہ لٹکی ہوئی تھی، اس کی دم پکڑی ہوئی تھی، یعنی یہ مردہ بولے گی۔ تو حضرت نبی مکرم نے آواز دی یا ذب من انتا وما انا، اے گو بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی گردن ہلنا شروع ہوئی، پہلے تو یا کہہ کر اس نے زندگی پائی، یا سن کر اس نے زندگی پائی، اور جیسے ہی زندگی پلٹی تو وہی گو اپنی گردن اٹھا کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بات تو یہی مکمل ہو گئی، لیکن نبی کی نبوت پر ایک اور دلیل، سرکار نے فرمایا یہ بچہ جو میری گود میں بیٹھا ہے یہ تجھے بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو کہنے لگا کہ یہ بچہ، اب امام حسن کے جملے سنے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسے ہی اس نے کہا نا یہ بچہ بولے گا، اچھا خبردار میں اپنے محترم مجمع کو بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے بھی انہیں اپنے جیسا سمجھا، یا وہ جاہل کہلایا یا وہ نامراد رہا، اپنا معرفت کا معیار اونچا کرنا ہوگا، ادب اور احترام کو بہتر کرنا ہوگا۔ جب جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ مجھ سے بات کرے گا، تو اب امام حسن کا جملہ سنے، امام فرماتے ہیں ما غبیا سألتا بل فقیہ، بعض نسخہ بدل کے اندر ہے ما صبیا سألتا بل فقیہ، تو ایک بچے سے بات نہیں کر رہا بلکہ ایک فقیہ سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر، جو 3 سال کے فقیہ ہوں ان کی جوانی کا علم کیا ہوگا؟ جی فرمایا تو کسی بچے سے بات نہیں کر رہا بلکہ ایک فقیہ سے سوال کر رہا ہے، سوال کر۔ اب یہاں جو اس کا انداز تھا، جو آ کر اس نے بے ادبی پھیلائی تھی، اس کا اظہار کر رہے امام حسن، فرماتے ہیں اذن انت جہول، یہ بات طے ہے کہ تو جہول ہے، جاہل نہیں جہول، زال نہیں ذلول، جو ذاتاً جاہل ہو اسے جہول کہا جاتا ہے۔ میری محبت کا ایک جملہ لے لیجئے، جو اہل بیت اور نبی کی توہین کرے وہ ذاتاً جاہل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی معرفت کی وادی سے گزر رہے ہیں، امام نے فرمایا اذن وانت جہول، یہ طے ہے کہ تو مجسم جہالت ہے، بے کرے جہالت ہے، چلتا پھرتا جاہل ہے، جی جہول ہے۔ فَإِن تَكُو قَدْ جَهَلْتَ، اگر یہی ہے کہ تو جاہل ہے، فَإِنَّ عِنْدِي شِفَاءُ الْجَهْلِ، تو مولا نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جہالت ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے۔ فرمایا اگر یہ طے ہے کہ تو جاہل ہے تو میرے پاس جہالت کی شفا ہے۔ عزیزان گرامی، جہالت ایک بیماری کو لیا جائے، خبردار کسی جاہل کی جاہلانہ گفتگو سن کر ناراض نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ بیمار سے نفرت نہیں کرتے، بیماری سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا کریں کہ اس کی جہالت کو دور کیا جائے؟ اسے تو یہ کیا ہنر ہوا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ذہین لوگوں سے دوستی ہو، اور جو مثال کے طور پر کن ذہن ہیں یا جاہل ہیں انہیں دور رکھا جائے، یہ ہنر نہیں ہے۔ ایک اسکول باب العلم میں ہے کہ جس کو میں نظارت رہتی ہے ہماری، ایک اسکول ہمارا خیرپور میں اور 2 بڑے اسکول اچ شریف میں، اور ہم ٹنڈو الیار میں بورڈنگ اسکول بنا رہے ہیں۔ میں اپنے ایک اسکول میں گیا تو میں نے پوچھا جی بچوں کی کیفیت، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی پچھلے دنوں 15 بچے اسکول سے نکال دیے ہیں اور مثلا 25 بچوں کا نیا داخلہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ نکالے کیوں ہیں آپ نے؟ کہنے لگے وہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ میں نے کہا پھر آپ کے رہنے کا کیا فائدہ؟ پڑھنے والے بچوں کو رکھنا ہے اور نہ پڑھنے والے بچوں کو نکالنا ہے، تو آپ کا ہنر کیا ہے؟ ٹیچرز کا ہنر تو یہ ہے کہ ان بچوں کو نہ نکالیں جو پڑھنے والے نہیں ہیں، تب تو محنت نظر آئے گی۔
یہ تو پہلے سے ہی پڑھنے والا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی کسی طوفان سے ڈر سرے ساحل نہیں رہتا، علی کا ذکر سن کے آدمی بزدل نہیں رہتا، اترے حیدر سے جسے علم کی خیرات ملی ہو، کسی بھی زاویے سے وہ بشر جاہل نہیں رہتا۔ الحمدللہ ہماری یہ مجلس ہے، ہمیں جاہل نہیں رہنے دیتی۔ شرط یہ ہے کہ اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں۔ ٹیچر بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ امام کا فرمان آپ کو سناؤں، واقعہ سناؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو جاہل ہے، اور اگر تو جاہل ہے تو میرے پاس جہالت کی شفا ہے، اس بیماری کی میرے پاس شفا ہے۔ اور پھر فرمایا ما سئل سؤال، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ عندی بحر العلم، میرے پاس بحر علم ہے، سمندر علم ہے۔ کوئی سوال نہیں ہوگا جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، نبی کا لعاب دہن علی لے تو سلونی کا دعویٰ کرے، اور نبی کی گود میں حسن بیٹھ جائیں تو فرمائے میں سمندر علم ہوں۔ میرے پاس سمندر علم ہے، عندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے۔ مولانا کیا حسین جملہ ہے، مولا حسن کا جملہ ہے، حسین ہونا بھی ہے۔ اس کے بعد والا جملہ فرماتے ہیں الذی لا تقسمہ التوالی، میرے پاس علم کا ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمندر کو خالی کیا جا سکتا ہے ڈول سے؟ یہ ڈول کا لفظ بچوں کے لیے نیا تو نہیں ہے، یہ کنواں ذہن میں لائیں گے تو پھر ڈول بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ ڈول کہہ لی بالٹیاں کہہ لیجیے، سمندر کو بالٹیوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ مولا فرما رہے ہیں ایسا میرے پاس علم کا سمندر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا سن، 2 دن پہلے تم فلاں قبیلے میں جمع ہوئے اور تم نے سب نے یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر اپنے گمان میں شرمندہ کرو۔ تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، تم میں سے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کام کرے، مگر تجھے یہ بدبختی ملی کہ تو تیار ہو گیا۔ وہاں پردے کے پیچھے خاتون بھی بیٹھی تھی جس نے تجھے آواز دے کر کہا کہ جب تم انہیں کچھ کہنے جاؤ گے تو ہوشیار رہنا، ان کے بچے بھی اپنے نانا کے دفاع کے لیے کافی ہیں۔ مگر تو نے اس کی بات بھی نہیں مانی، اور بالآخر وہاں سے تو چلا، اور جب وہاں سے چل کے تو فلاں جگہ پر پہنچا تو تجھے 3 لوگ ملے۔ انہوں نے تجھ سے پوچھا کہ آخر کہاں کا ارادہ ہے، تو تو نے بتایا کہ مسلمانوں کے نبی کو شرمندہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، تو انہوں نے بھی تجھے روکا، مگر تو پھر بھی نہیں رکا۔ پھر تو ایک وادی سے گزرا جہاں تیرے کپڑے جھاڑیوں میں الجھے، تو سن نہیں رہا تھا، مگر وہ جھاڑیاں تجھ سے کہہ رہی تھی۔ عظمت امام حسن پہ صلوات پڑھیں گے۔ انہوں نے بھی تجھے روکنے کی کوشش کی، مگر تو نہیں مانا، اور بالآخر میرے نانا کے سامنے آ گیا۔ اور سن، میرے پاس میرے نانا کا میراث علم ہے، میرے پاس میرے نانا کا میراث علم ہے، اور یہ میراث علم اللہ نے ہمیں ہمارے نانا کے ذریعے عطا کیا ہے۔ علم امام حسن مجتبی، حلم اور بردباری، شجاعت کی حد اور حسن کو کہا جاتا ہے، جو امام حسن کے یہاں خاصہ تھا۔ امام حسن کا میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اگر انکانا حلم و شخصا، اگر حلم ایک وجود بن کر آ جائے، حلم اگر شخص بن کر آ جائے، لکان الحسن، تو وہ حسن ہوگا۔
کر میں ڈھل کر اگر آ جائے، علم، بردباری، تحمل مزاجی، برداشت. جی پچھلے سال محرم کے بعد کراچی کے ایک بہت بڑے روڈ پر مجھے یاد کیا گیا. تو میں نے الحمدللہ انہیں شکریہ کا خط لکھا اور ایک قالین بھی ہدیے میں بھیجا، اور اس لیے کہ مجھے امام حسن کی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع ملا ہے. تم گالیاں دو، ہم تمہیں ہدیے بھیجیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر بعد میں ایک جگہ فرمایا ہے موصوف نے کہ مجھے رشوت کا قالین بھیجا ہے، تو بھائی رشوت تھوڑی رکھتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. الحمدللہ جب گالیاں دے رہے تھے، بعد میں بھی دیں، پنڈی میں بھی کچھ لوگوں نے یاد کیا ہمیں، تو جب وہ گالیاں دے رہے تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور اب بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے کہ مولا ان کی گالیوں کی وجہ سے یہ تو اشارہ ملا کہ میں علی کے مریدوں میں ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمہارے 3 آخری مصرے بڑے اچھے تھے، پہلے 3 مصروں کا تو تمہیں بھی نہیں پتا کہ تم نے کیا کہا ہے. میرے ان بچوں کے لیے جو ہمت والے لوگ ہیں، جو مجلس میں صلوات اور نعرے لگواتے ہیں، یہ حوصلہ ہے، توفیق ہے. ان سب کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. مجلس اپنی نوعیت کی ہوتی ہے، یہ شیخ اللہ کی مجلس ہے، اور یہاں میرے محترم سننے والوں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف 10 دن کے شیعہ ہیں، اور پھر ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ 5 اور 6 دن محرم کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک منزل اور آگے آؤں، اور وہ ہے حلم امام حسن مجتبی. اور حلم امام حسن مجتبی شام سے، مولا گزر رہے ہیں مدینہ منورہ میں، ایک شامی آیا ہے اور اس نے پوچھا یہ کون ہے جن کے ساتھ اتنے لوگ جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ حسن مجتبی ہے. تو وہیں سے امام کو ایک اس نے ناسزا کہا، شتم اور سب امام کو کی توہین کی. امام کے لیے پہلے ان کی مادر گرامی جناب زہرا کی شان میں توہین کی، پھر مولا علی کی شان میں توہین کی، پھر خود امام حسن کو برا بھلا کہا. امام جہاں اس طرف رہے تھے، امام نے اس طرف رخ کر لیا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھی، جہاں سے وہ بول رہا تھا. قریب چلے گئے، جا کر فرمایا مسافر محسوس ہوتا ہے، پہلے کچھ دیر آرام کر لے، کھانا کھا لے، اور جب تھکان اتر جائے تو پھر ہم سے بات کرنا. جو تم کہہ رہے تھے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر غلط کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. اللہ اکبر. کھانا کھلایا، اپنے گھر ٹھہرایا. دوسرے دن جانے لگا تو امام نے اپنے غلام کو بلا کے کہا یہ مسافر ہے، اس کو سواری بھی دو، اس کو گھوڑا دو، یہ ایسے نہ جائے. کیسے جائے گا یہ؟ اس کو سواری دو. تو جب اس کو سواری دی جانے لگی نا تو امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور جو جملے اس نے کہے ہیں، اس لیے کہ فضیلت تو ہے ہی وہ جو دشمن کی زبان سے ادا، وہ جملہ سنیں. امام کے ہاتھوں کا بوسہ دے کر کہتا ہے اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اس کی زمین پر. مجھے بتائیے ایک اخلاق بھرا جملہ انسان کی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے. فرمایا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں. انت و ابوک ابغض
ابغض الخلق اللہ الی الان انت وابوک احب خلق اللہ الی. آپ اور آپ کے بابا پہلے میرے نزدیک سب سے برے انسان تھے، اور آپ کے اخلاق نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اور آپ کے بابا سب سے اچھے انسان ہیں. مجھے ٹھہرنے دیجئے یہاں 2 منٹ کے لیے. انسان پتھر نہیں ہے، انسان کا سینہ اور اس کے اندر دھڑکنے والا دل گوشت کا ہے. پتھر پر بھی اگر آپ مسلسل پانی کا قطرہ گراتے رہیں تو نشان چھوڑ جائے گا. یہ انسان کا دل ہے جو اخلاق سے موم ہو جاتا ہے. میرے شیعہ بچوں، اپنی آبادی میں سنی بچوں کے ساتھ اور سنی بھائیوں کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر کرو. آپ کی آبادی میں اگر کوئی سنی عالم دین رہتا ہے اور وہ گلی سے گزر رہا ہو، آگے بڑھ کر اسے سلام کرو، اور سلام کرتے وقت کہو کہ میں شیعہ ہوں. اور میرے عالم نے مجھے ممبر سے سمجھایا ہے کہ عالم کا احترام ہونا چاہیے. عالم عالم ہے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو. مجھے تو دیوبندی عالم جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، جب بریلوی علماء کسی تکلیف میں آتے ہیں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے. میں اپنا عقیدہ نظریہ بتا رہا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، دلیل لگے اچھی لگے تو لے لیجیے گا. مجھے اہل سنت علماء کی پریشانیوں میں پریشانی ہوتی ہے. اگر معاشرے سے اہل سنت کے علماء کسی کی سوچ کے مطابق اس کو پسند نہیں اور وہ نہ ہو تو بھائی پھر بات کس سے ہوگی؟ بات تو ہونی عالم سے ہے. اگر معاشرے سے عالم ہی ختم ہو جائیں گے تو گفتگو کس سے ہوگی؟ قرآن نے جاہل سے بات کرنے کو تو منع کیا ہے. جو بات بات میں الجھ رہا ہو، جو بات بات میں آستینے لوٹ رہا ہو. لہذا عالم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ ہمارے معاشرے کے علماء میں، ہمارے ملت اور امت کے علماء میں بہتری اور اضافہ فرمائے. اخلاق امام حسن مجتبی سب سے بڑا عنوان فضیلت امام مجتبی ہے. آج 14 اگست گزر گئی، افغانستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور افغانستان میں ممکنہ بننے والی حکومت جسے چائنا نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ شاید وہ تسلیم کر لے، ایران بھی کچھ تیار ہو رہا ہے تسلیم کرنے کے لیے، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ لہٰذا یہ جو سی پیک کے نئے بلاک والے لوگ ہیں، یہ نئی ظاہری طور پہ بننے والی ایک حکومت جو خطرناک حکومت تصور کی جاتی ہے، اس کا ماحول بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ملک میں حالات خراب ہونے کی طرف بھی بہت واضح اشارے ہیں. ایام ازاں ہیں، 5 محرم ہے. ہمارا کندھا کسی بندوق کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اگر کہیں سے پتھر آئے تو جواب میں پتھر نہیں پھینکنا. اگر کہیں سے چبھتا ہوا جملہ آئے تو جواب میں اسے وہی جواب نہیں دینا جو اس نے کہا ہے. اور جب کبھی کوئی نامناسب جملہ کہے تو یہ سوچ کر برداشت کر لو کہ امام حسن کے جانے والے ہو، یہ وقت گزار دو. ایام ازاں کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. معمولی سی بھی کوتاہی میری اور آپ کی طرف سے اچھی بات نہیں ہے. آنکھیں کھلی رکھیے، کان کھلے رکھیے. یہ جو ہم نے لائیو مجلس بند کی ہے اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ مجمع میں اگر کوئی بھی شخص آ کر کالے کپڑوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ہم عقیدہ ہے، کیا معلوم کسی نے بھیجا ہو. بعد میں آپ کچھ بھی کرتے رہیے گا، لائیو تو چلا گیا اس کا نعرہ. لہذا ہوشیار رہیے، آنکھیں کھلی رکھیے، اور کسی طور بھی ان حالات میں ہماری قوم استعمال نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. ہم یہ منظر پہلے اس سے زیادہ خطرناک دیکھ چکے ہیں. حسن یہ ہے کہ دھماکے ہوتے رہیں، علم گرنے نہ پائے. ہر گاؤں میں پیغام ولی
مفاد کے خلاف، اور ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ اس ملک کو ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا، لہذا سنی بھی اور شیعہ بھی ہم مل کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ اور ہمیں تو اس وقت کوئی فکر اور کوئی خیال ہی نہیں ہے سوائے ایک خیال کے، اور وہ یہ کہ ہم ان دنوں میں کربلا رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے وطن کراچی میں ہے، مگر ہم ہر کچھ دیر کے بعد اپنے ذہنوں کو کربلا لے جاتے ہیں۔ چلیے آج بھی کربلا چلیے۔ کربلا کے داستان میں خواتین کا بڑا کردار ہے۔ ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں جن کے حوصلے سننے کے بعد ان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ حسین شب عاشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں کہ ایک خیمے سے ایک ماں کی آواز آ رہی ہے جو اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، علی اکبر، کل اپنے بابا پہ اپنی جان قربان کر دی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، آگے بڑھے تو ایک اور خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی جو اپنے بچے کا جھولا جھلا رہی ہے اور کہتی ہے تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے نواب تیرا بچہ تو سب سے آگے چلے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو عزاداروں ایک ماں دو بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور دونوں سے کہہ رہی ہے، انہوں محمد، کل اپنے ماموں کے مقصد اور ہدف پر اپنی جان قربان کر دینا، بیٹا کہیں علی اکبر مار نہ دیا جائے، بیٹا تمہیں پہلے جانا ہے۔ ایک بابا کی طرف سے اور ایک ماں کی طرف سے قربان ہوگا۔ جب روزے عاشور نمودار ہوا، رونے والوں شہادتیں اصحاب نے دی، پھر گھر والوں کی اور شہزادوں کی شہادتیں شروع ہوئی، تو بار بار آ کر محمد ماموں کے سامنے کھڑے جاتے ہیں، ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور حسین یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں، تم زینب کی امید ہو، تم میری بہن کی امید ہو۔ امام لوٹا دیتے ہیں۔ میں نے علامہ ذیشان الجوادی سے یہ جملہ سنا کہ اب کی دفعہ جناب زینب دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی، اور امام نے حسین سے کہا، کل قیامت میں اماں زہرا نے پوچھا، زینب میرا بچہ اکیلا ہوتا چلا گیا، ہمارے بچے زندہ رہے، میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ 5 محرم ہے، معمولی تاریخ نہیں ہے، اس خطے کے اندر ان شہزادوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، حضرت عباس نے آمادہ کیا، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا، جی پیر بہت دراز نہیں تھے تو رکابیں کاٹی، ماں ساتھ ساتھ بھائی کی کھڑی ہے، یعنی بی بی زینب امام حسین کے ساتھ ساتھ کھڑی ہو کے تیار کر رہے ہیں، اور رخصت کرتے وقت ایک نصیحت کی ہے جسے پیر انیس نے 2 مصروں میں نظم کیا ہے۔ پیر انیس کہتے ہیں، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، تمہیں وہاں جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں، تمہارا انداز جہاد بتائے کہ تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ دونوں شہزادے بیٹھے ہیں گھوڑے کے اوپر، اور عزاداروں میدان کربلا میں گئے، 20 سے زیادہ دشمنوں کو، سپاہیوں کو فرار کیا، اور مگر خود بھی زخم کھا رہے تھے، زخم بھی کھا رہے تھے اور دشمن کو بھی گرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں کسی نے جناب زینب سے آ کر کہا، سنیں گے، کچھ آ کر کہا، تو جناب فضہ کو بلا کر کہا، ماں عباس کو بلاؤ۔ اجرکم اللہ، جناب زینب سے کسی نے آ کے کچھ کہا،
تو جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ عباس کو بلاؤ. جب جناب عباس آئے نا فرمایا عباس مجھے معلوم ہوا ہے یہ دونوں لڑتے ہوئے نہر پہ چلے گئے. کہیں یہ دونوں بھائی پانی نہ پی لیں. حضرت عباس نے آواز لگائی اونو محمد تمہاری ماں کو یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ کہیں تم پانی نہ پی لو. تو دونوں شہزادوں نے اپنی اپنی جگہ سے آواز دی ماموں ہمیں یاد ہے علی اصغر پیاسا ہے ماموں ہم پیاسے مریں گے. اجو کمل اللہ اجو کمل اللہ خدا کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. دونوں شہزادوں زخموں سے چور ہونے کے بعد آواز دیتے ہیں. دونوں شہزادوں نے آواز دی ماموں حسین ہمارا سلام. مولا عباس چلے حضرت امام حسین چلے. ایک کا بدن وہاں سے اٹھایا ایک کا بدن کہیں اور سے اٹھایا. دونوں شہزادوں کے بدن اٹھا کے لا رہے تھے تو سنیں گے محمد شہید ہو چکے تھے اون میں دم تھا. تو حضرت اون نے امام حسین کی گود کی گرمی پائی تو پہلا سوال یہ کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ماموں آپ ہم سے راضی ہیں. حسین نے بچے کی پیشانی کا بوسہ دیا اور گجے شہیدہ کی طرف بڑھے. عزادارو جب بھی امام حسین کوئی لاشا لاتے تھے اس شہید کی وارث بی بی پڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر عجیب منظر ہے کہ جناب زینب نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے پوچھا بہن زینب کہاں ہیں ان کے بچے لایا ہوں. تو معلوم ہوا حالت سجدہ میں اور زینب کبریٰ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. یا اللہ تو نے آبرو رکھ لی. لا کر لٹایا فرمایا زینب کو بلاؤ اون میں دم ہے بار بار ماں کا پوچھتا ہے. جناب زینب آئی تو ابھی دیکھا کہ حضرت محمد شہید ہو چکے ہیں اون میں بھی سانس باقی ہے. تو بچے کو اپنی گود میں لیا. جب ماں کی گودی کی گرمی پائی تو حضرت اون نے آنکھیں کھول دی دونوں ہاتھ ماں کی گلے میں ڈالے اور کہا ماں آپ ہم سے راضی ہو اب ہمیں دودھ بخشو گی. اماں جب مدینے واپس جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا. عزادارو اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا مگر جناب زینب نے کبھی اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا. کٹے ہوئے سر نیزے کی انیوں پر دیکھتی تھی منہ موڑ لیتی تھی اس لیے کہ اگر اونو محمد کو دیکھیں گی تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور رباب اگر زینب کو روتا دیکھیں گی تو رباب کو اور رونا آئے گا ام لیلہ کو اور گریہ بڑھے گا. ان بیویوں کو کون سہارا دے. زینب نے کبھی گریہ نہیں کیا بچوں پر مگر مجلس میں مائیں بیٹھی ہیں مجلس میں اولاد والی بیویاں بیٹھی ہیں. میں ایک جملہ کہوں جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ تھا کب تک برداشت کرتی. جب مدینے پہنچی اور اپنے گھر گئی تو بستروں کو بچھا دیکھا تو بلند بلند آواز سے رونا شروع ہوئی. عبداللہ قریب آ کر بیٹھ گئے. اے بی بی کس کے گھر آئی ہو. فرمایا عبداللہ حق ہے کہ تم ہمیں نہ پہچانو میں کربلا میں اپنا گھر لٹا کر آ گئی. عبداللہ بس اتنا